الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین ایک مثال اور نمونہ قائم ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک قدم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو آنے والی انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث نمونہ ہے، اور اس قابل ہے کہ اس کو اس اعتبار سے فالو کیا جا سکے، اس کے اعتبار سے اس کی اقتداء کی جا سکے۔ مگر بعض مواقع ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو تمام کی تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر خاص باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک موقع حجۃ الوداع کا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے 10 ہجری کے اندر حج کیا، اور اس حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ پوری کی پوری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر بہت ساری اہم باتیں ارشاد فرمائیں، اور چونکہ وہ 10 ذی الحجہ کو تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے یہ بات بہتر معلوم ہوئی کہ آج کی اس مجلس کے اندر اس خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخر میں ہمیں اور آپ کو کیا وصیتیں فرما کر گئے ہیں۔ چنانچہ 13 اہم باتوں کو نکالا گیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 اہم ترین نصیحتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی دن میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو، اپنے انعام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد تمہارے لیے دین صرف دین اسلام ہے، اور اس دین کو میں نے ایسا مکمل کر دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک جو کوئی شخص بھی دنیا میں جہاں کہیں پیدا ہو، اس کی جو ضروریات ہوں، ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت یہ دین رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج 1400 سال کے بعد جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود آج کے اس دور کے اندر بھی جب کبھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، جب کبھی بھی کوئی نئی بات پیش آتی ہے، تو اس کو احادیث مبارکہ کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کا کوئی نہ کوئی حل علماء کرام پیش کر دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو اتنی جاذبیت عطا فرمائی ہے، اتنی اٹریکشن اس دین کے اندر رکھی ہے، اتنا کنسائز اس دین کو رکھا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی شخص آج کے اس دور میں اب اس دین پہ عمل کرنا چاہے تو 100% عمل کرنا ممکن ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر 1 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے۔ 1 لاکھ سے کچھ اوپر تھے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں نے تمہارا دین، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے یہ دین تمہارے اوپر
تم تک مکمل طور پہ اپنے اعتبار سے پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ذکر کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دین کو 100% ہم تک پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پہ ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ آپ اس بات پہ گواہ رہنا کہ یہ صحابہ اس بات کے اوپر اس بات کی اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے مکمل کر لیا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر اس دین اسلام کے اعتبار سے سب سے پہلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیت اور نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ یہ دین مکمل ہے۔ اب اس دین کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جب کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ آ جائے، تم اس کے لیے میرے پروردگار کے قرآن کریم کو دیکھ لینا یا میری سنتوں کو دیکھ لینا، تمہیں میرے اس کے اندر اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ پھر دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اسی حجۃ الوداع کے موقع پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، یاد رکھو جہالت کے جتنے دستور ہیں آج کے دن وہ میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ میں نے تمام کے تمام جہالت کے دستوروں کو ختم کر دیا۔ جہالت کے بے تحاشا دستور تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے وہاں پہ رائج تھے۔ مثال کے طور پہ ایک بات یہ تھی کہ اگر گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں منائی جاتی تھیں، بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اسی زمانے کے اندر یہ بات بھی بہت زیادہ مشہور تھی کہ عرب لوگ اپنی ماں کو اپنے نکاح کے اندر لینا یہ کوئی عیب نہیں سمجھا کرتے تھے اور اس کو بڑے فخر کی بات سمجھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جہالت کے اندر اگر کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا ہو تو اس کے قتل کا بدلہ اب لیا جائے اور ایک قتل کے بدلے میں دوسری انسانیت کے افراد کو کے خون کو سے اس دنیا کو رنگین کیا جائے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا زمانہ جاہلیت کے تمام خون کے انتقام جو بھی تھے اب وہ سب کے سب کالعدم ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَزْعُمَ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعۃ بن الحارث، سب سے پہلے میں جس خون کو معاف کرتا ہوں وہ میرے اپنے گھر کا خون ہے، ربیعہ ابن حارث کا خون ہے اور میں اس خون کو معاف کرتا ہوں۔ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلْتُهُ هُذَيْلٌ، بنو لیث ایک قبیلہ تھا، اس نے ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کو بنو حذیل میں مار ڈالا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں نے اس خون کو آج کے دن معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی تمام تہذیبات کا اس دن انکار کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ تھا اس کی دوسری اہم بات۔ تیسری اہم بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جہالت کے دور میں اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی سود کا لین دین کیا تھا، آج میں اس سود کے لین دین کو ختم کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھو آج کے بعد سود تم سب کے اوپر حرام ہے۔ یہ سود اللہ رب العزت نے اس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ ایسی لعنت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سود کے معاملے سے باز نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک جو اسلام کے نام پہ لیا گیا، ہمارا یہ ملک جو کلمے کے نام پہ لیا گیا، جس ملک کی بنیادوں کے اندر یہ بات ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج اس ملک کے اندر سود کے خلاف اپیلیں دائر ہو رہی ہیں۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، 1947 میں پاکستان بنا، 1992 کے اندر تقریباً 40 سال کے بعد 40 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوا گیا کہ جی پاکستان نے سود کے اوپر چلنا ہے کہ نہیں چلنا آگے۔ اور اس کے بعد بہرحال سپریم کورٹ نے، عدالت نے اس بات کا فیصلہ دے دیا کہ جی پاکستان کے اندر سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے۔
اب 1992 کے اندر 92 کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا، اور 92 سے لے کے آج 2022 کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور 2022 تک آج تک اس بات کے اوپر قوم متفق نہ ہو سکی، آج تک اس بات کے اوپر حکومتیں متفق نہ ہو سکیں، آج تک اس بات کے اوپر اس ملک کے مقتدر ادارے متفق نہ ہو سکے کہ جس سود کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا تھا کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس کو بار بار سپریم کورٹ کے اندر بھیجا جا رہا ہے، اس فیصلے کو جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں، اس ملک کی معیشت کو اسی کے اندر مستقل دھکیلا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جہالت کے اندر جس کسی شخص نے کوئی سود کا لین دین کیا تھا، آج میں اس کو کلعدم قرار دیتا ہوں، اور اس کے اندر سب سے پہلی ابتدا کہاں سے کرتا ہوں؟ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ الْعَبَّاسِ ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّ، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سود کے اوپر کسی شخص کو کوئی رقم دے رکھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے اس سود کے خاتمے کی ابتدا کر رہا ہوں، لہٰذا سب سے پہلے میرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر کا جو سود ہے میں اس سود کو معاف کرتا ہوں۔ اے عباس، اے چچا جان، آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اصل رقم لے سکتے ہیں، اس کے اوپر جو اضافہ ہے میں نے اس کو آج اس کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے سود کا خاتمہ کر دیا اب میں اصل رقم کو بھی معاف کرتا ہوں، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر سود کا ایک دن وعدہ کر رکھا تھا، لہٰذا میں جس چیز پر میں نے غلط بات کا وعدہ کر رکھا ہو اس کی اصل بھی لینے کو تیار نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وراثت کے معاملے میں، اور وہ یہ تھا کہ جہالت کے دور کے اندر، اس زمانے کے اندر ہر شخص جو طاقتور ہوا کرتا تھا وہ کمزور کی وراثت کو اپنے حصے میں لے لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اگر بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وراثت کے مال کے اوپر ابھی قبضہ نہیں کر سکتے، اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، تو جو دوسرا بھائی ہے وہ اپنے اس بھائی کے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا کرتا تھا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس مال کے اندر جو وارثوں کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور اس اونٹنی کا لعاب میرے کندھے کے درمیان گر رہا تھا، یعنی میرے سامنے کی طرف گر رہا تھا، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھا، اونٹنی کا لعاب میرے سامنے گر رہا تھا، میں گردن کے قریب تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہیں، گویا یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی تو میں کوئی زیادہ دور نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے بہت قریب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ رب العزت نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا ہے، ولیس لوارث وصیۃ، جس شخص کے لیے وراثت کے اندر حصہ موجود ہے اس کے لیے شریعت نے کوئی وصیت مقرر نہیں کی، وصیت اس کے لیے نہیں ہے، لیکن وراثت کا حق ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا کسی شخص کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ وراثت کے اس مال کو ہڑپ کر جائے، بھائی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ بہن کے مال کو ہڑپ کر سکے، باپ ہے تو بیٹی کے وراثت کے مال کو ہڑپ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے دنیا بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائیوں کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، کسی شخص کو کسی دوسرے کو وراثت سے محروم کرنے کی کوئی شریعت کے اندر اجازت موجود نہیں۔ چوتھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی الا ومن كانت عنده امانۃ فليؤدها الى من ائتمنه عليها، خبردار جس کسی شخص کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس کو چاہیے کہ امانت رکھوانے والے کے پاس اس کی امانت کو پہنچا دے، یعنی امانت کا حق ادا کرے اور اس امانت کو واپس اس کے ذمہ دار تک پہنچا دے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ امانت کو ہڑپ کرنے والا ہو، بلکہ امانت جو کسی نے دی ہے آپ پر اعتماد کر کے دی ہے اس امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ چھٹی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، بچے کو اس شخص کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا ہے، اور جس شخص کے اوپر حرام کاری ثابت ہو جائے اس کے لیے پتھر ہیں، یعنی اس کے لیے سنگسار کی سزا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس کے ذریعے سے ارشاد فرما دی کہ جس شخص کے ہاں بچہ پایا جائے، جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، بچے کی نسبت بھی اسی کی جانب کی جائے گی۔ جہالت کے اندر یہ معاملہ بہت عام تھا کہ ایک عورت ہے، اس کی 10 مردوں کے ساتھ شادی ہے، ایک عورت ہے، اس کے 7 مردوں کے ساتھ نکاح ہے۔ اب اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوا کرتی تھی تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ ہے کس کا حقیقتاً۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹا سا اصول واضح کر دیا اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس بندے کے بستر پہ بچہ پیدا ہوگا بچہ اسی کا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے تو وہ نسبت زنا شمار ہوگی، اور زنا کی سزا پتھر ہے، سنگسار کرنا ہے۔ اس سے ایک اور سبق میں مل گیا کہ بندے کے لیے اپنے نسب کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نسب کی حفاظت یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو کوئی شخص بھی اپنے نسب کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یا کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر فرشتوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام انسانوں کی اللہ رب العزت کی اس کے اوپر لعنت برسے کی۔ انسان کے لیے اپنے نسب کو کسی اور کی طرف اظہار کرنا، نسب کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے کسی اور ذات پہ پیدا فرمایا ہے اور وہ ذات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص اپنی کمیونٹی اور اپنی برادری کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرما دیا۔ ایک اور بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے تم کو یہ عورتیں اللہ نے اپنے امان سے دی ہیں، اور تم نے ان کے سطر کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے یعنی نکاح کے ذریعے سے حلال کیا ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر وہ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، یعنی تمہارے گھر پہ نہ آئیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اس صورت میں ان کو تنبیہ کرو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کی روٹی کا بندوبست کرو، ان کے کپڑوں کا بندوبست کرو، ان کی رہائش کا بندوبست کرو دستور کے مطابق۔ دستور سے مراد جس اعتبار سے عمومی طور پہ خاندان کے اندر جس طریقے سے ایک عام عورت رہا کرتی ہے، اس کی ضروریات کو بھی اسی اعتبار سے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد ترکت فیکم ما لن تضلوہ بعدہ، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی کتاب جس کو کتاب اللہ قرآن کریم کہا جاتا ہے، یہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اپنے آپ کو اس قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ساری زندگی جوڑ کے رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا ترجعن بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، او ضلالا، یا گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہو میرے بعد، تم میرے بعد ایسا نہ ہو کہ کافر ہو جاؤ۔ کافر ہو جاؤ سے مراد ایسا نہ ہو کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، یا دین سے تو نہیں پھرے، دین پہ قائم ہو لیکن گمراہی کی اس نہج پہ پہنچ چکے ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہو، ایک دوسرے کے خون کو حلال کر رہے ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا لیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں تم میں سے جو موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غائب لوگوں کو، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کو میری یہ باتیں پہنچائیں۔ یہ جو حجۃ الوداع کے موقع میں میں باتیں کر رہا ہوں یہ اہم باتیں ہیں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ 12 باتیں ہو گئیں۔ 13ویں بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، الا ان ربکم واحد، یاد رکھو تمہارا پروردگار ایک اکیلا معبود ہے، وان اباکم واحد، تمہارے والد بھی ایک ہیں، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب کے سب ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر، کسی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی غیر عربی شخص کو کسی عربی شخص کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا احمر علی اسود، کسی سرخ کو کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا اسود علی احمر، کسی سرخ کو کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، ہاں اگر کسی شخص کو کسی پہ فضیلت حاصل ہے تو وہ حقیقتاً تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے زیادہ معزز بندہ ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریبی بندہ ہے، یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ دنیا کے اندر کسی ذاتوں کے اندر نبی علیہ السلام ہمیں بانٹ کے نہیں گئے، کسی قومیت کے اندر ہمیں بانٹ کے نہیں گئے۔ آج بدقسمت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فسادات پھیلائے جا رہے ہیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر فسادات کو پھیلایا جا رہا ہے، زبان کی بنیاد کے اوپر، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے اس جہالت کے دستور کو اپنے پاؤں تلے روند کے چلے گئے کہ یاد رکھو دنیا کے اندر کبھی بھی اس طریقے سے ایک دوسرے کی گردنیں نہ ناپتے پھرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر یہ سمجھو کہ فلاں کو فلاں پہ فضیلت حاصل ہے، فلاں قومیت فلاں جگہ پہ رہنے والی ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک اگر کسی کو حقیقتاً کوئی بات حاصل ہے، کسی کو کوئی فضیلت دوسرے کے اوپر حاصل ہے تو وہ فضیلت حقیقتاً تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تقوی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں خود بخود عزتیں عطا کریں گے۔ عزتیں تمہیں لینے کی دنیا میں ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے حقوق چھیننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے، بلکہ اگر تم اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارو گے، اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی گزارو گے، اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل العزت والوقار لمن تاب وامر عملی، جو کوئی شخص بھی توبہ طائب ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو عزت عطا فرماتے ہیں، اس قوم کو، اس شخص کو زندگی کے اندر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو اپنے مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کسی قوم کو کسی دوسرے کے اوپر فضیلت عطا ہرگز نہیں کی ہے۔ ہاں کسی کو دوسرے پہ فضیلت ہے، تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، للہیت کی بنیاد پر ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے صحت کی درخواست کی ہے جناب امجد صاحب کو کینسر مرض ہے، زبیر صاحب کی اہلیہ، اسماعیل صاحب، اسامہ صاحب، رئیس صاحب کی والدہ، مقبول صاحب، جاوید صاحب، مسعود صاحب کی اہلیہ، سلیمان صاحب، حافظ نعمان صاحب، وقاص صاحب، نور الحق صاحب، عرفان الحق صاحب اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال طیب روزگار نصیب فرمائے۔ جناب غلام صاحب، جمیل صاحب کے والدین، سلیمان صاحب کی اہلیہ، قاری عبد الرحمن صاحب کی اہلیہ اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں تمام سے درست فرما لیجیے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجیے، صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ ہو۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر استغفر اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرما دے الہ العالمین اس سے قبل مانگی گئی ہماری تمام ادعیہ خیر کو اس وقت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے گا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مختلف حضرات نے دعائے صحت کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی دعاؤں کو قبول فرما لے انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد میں عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ اعجاز صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے دنیا بھی عطا فرمائیے یا اللہ ہر طرح کی صلاح و فلاح نصیب فرمائیے یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے الہ العالمین اس سے قبل مانگی گئی ہماری تمام ادعیہ خیر کو اس وقت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے گا یا ارحم الراحمین یا اللہ یہ بارش کا موسم ہے یا اللہ بارش کو یا اللہ بارش جو آپ کی رحمت ہے یا اللہ اسے ہمارے لیے رحمت ہی بنا دیجیے یا اللہ اسے زحمت بننے سے بچا لیجیے یا ارحم الراحمین یا اللہ کراچی کے جو حالات ہیں یا اللہ زیادہ بارش ہو تو یا اللہ ہمارے لیے مسائل ہو جاتے ہیں الہ العالمین آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے کلمات یا اللہ ہم ان کو دہرا رہے ہیں یا ارحم الراحمین ان کلمات بابرکات کی لاج رکھ لیجیے ان کلمات بابرکات کی برکت سے یا اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہو وہاں پر بارش برسائیے اور جہاں ضرورت نہ ہو یا اللہ وہاں پر بارش نہ برسائیے اللہم حوالینا لا علینا اللہم حوالینا لا علینا اللہم حوالینا لا علینا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ اپنی رحمتوں والی بارش نازل فرمائیے یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارشیں ہم پر نازل فرمائیے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو ان عبادات کو اس وقت کی حاضری کو یا اللہ ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے گا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين